تیرے صدقے چھلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ کہتے ہیں عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہمیں پیر سے محبت ہے، آج بہت سارے لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم کو ماں سے محبت ہے، آج کل بہت سارے لوگوں کو دعویٰ ہے کہ مقتدی کو کہ ہم کو امام سے محبت ہے، مگر مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ایسے بیٹوں کا تھوڑا سا امتحان لو، بغیر بات کے ڈانٹ کے دیکھو، وہ بیٹا ماں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ پیر مانگ لے بلا ضرورت، دو چار لپڑا مار دے مریدوں کو، وہ بائک توڑ کے دوسرے پیر سے مرید ہو جائے گا۔ امام چھاڑ دے اپنے ایک مقتدی کو، تو مقتدی کو اگلے ہی دن جب تک امام کو ذلیل کر کے مسجد سے نہیں نکالے گا، اس کو چین نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عورتوں کو ذلیل تم لوگ کرتے ہو، بیٹیوں کو حقیر تم لوگ سمجھتے ہو، امام کو بے عزت کر کے تم لوگ نکالتے ہو، ماں باپ کا قدم قدم پر دل تم لوگ توڑتے ہو۔ مارا کون جائے گا؟ تم ہی مارے جاؤ گے۔ عذاب کس پہ آئے گا؟ تم پر ہی عذاب آئے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ تم کو سخت امتحان میں نہ ڈالے، تم کاروبار کے اعتبار سے آگے بڑھو، تم سیاست کے اعتبار سے آگے بڑھو، تم تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھو، تم تربیت کے اعتبار سے آگے بڑھو، تم پکڑ کے اعتبار سے آگے بڑھو، تو سنو، یہ ڈرامے بازی کرنا چھوڑ دو، ماں باپ کی قدر سیکھو، عالم کی قدر سیکھو، امام کی قدر سیکھو، پیر کی قدر سیکھو، اپنے بڑوں کی قدر سیکھو، نماز کو آباد کرو، اور بیٹیوں کو اس کا مقام دو، بیویوں کو اس کا مقام دو۔ عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو کلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ عشق کرو، عشق کرو۔ حضرت ابو عبد المطلب کہتے ہیں میرا ہوش بحال ہوا نا تو میں پھر آہستہ آہستہ حضرت آمنہ کے آرام گاہ میں گیا، تو شفا نے جو دیکھا تھا آنکھوں سے وہ بیان کیا، آمنہ نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا، تو میں نے شفا سے کہا شفا کسی سے کہنا مت، راز کو راز رہنے دو، اے بیٹی آمنہ کسی سے کہنا مت، اس راز کو راز رہنے دو۔ ارے بہت ساری باتیں مجھ کو بتائی گئی ہیں، مجھ کو دکھائی گئی ہیں، میں نے علامتیں دیکھی ہیں، میں نے نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہاری گود میں آنے والا بیٹا وہ صرف بیٹا نہیں ہوگا بلکہ آخری نبی ہوگا، محبوب خدا ہوگا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں تھے، اپنے پاؤں بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ ایک روایت میں سنانے جا رہا ہوں، مورانا والوں لکھنؤ سے قریب رہتے ہو، کانپور سے قریب رہتے ہو، انشاءاللہ اس روایت کو جب تک زندہ رہو گے نا، یاد کرتے رہو گے، جھومتے رہو گے، نبی پر درود پڑھتے رہو گے، اور اللہ توفیق دے گا تو رمضان حیدر کو بھی یاد کرتے رہو گے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یمن ہے یمن، بولو یمن، کیا؟ یمن، مکہ شریف سے 2000 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر دور، 2000 کلومیٹر۔ یمن میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عامر یمنی۔ کیا نام ہے؟ عامر تو یمنی۔ پہلے حوالہ سنو، یہ جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں یہ کہاں پر ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے سنا رہا ہوں، آپ لوگ کو کیا حوالہ اور حوالہ معلوم ہوگا؟ آپ لوگوں کو سگریٹ پینے سے، پان کھانے سے، گٹکا کھانے سے، روپیہ گننے سے، گھر بنانے سے فرصتیں نہیں ہے نا؟ حوالہ ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اس روایت کو لکھا ہے مفتی اعظم مکہ مکرمہ، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ ابن حجر حیتمی شافعی قادری شاذلی رحمت اللہ علیہ نے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ بہت بڑے ولی، بہت بڑے محقق، قادری بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، اور مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم ہیں۔ اچھا، اسی واقعہ کو ذرا سا فرق
لکھا ہے مولانا عبدالتواب قادری حبیبی نے. یہ مولانا عبدالتواب حبیبی قادری کون ہے معلوم ہے؟ یہ مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور رئیس اعظم مجاہد ملت کی سرپرستی میں آپ کے اسی گاؤں مورابا ضلع اناؤ میں 1941 میں مناظرہ ہو چکا. آپ کا گاؤں ہے یہی مورابا ہے، ضلع اناؤ ہے. مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ کی سرپرستی ہے اور مناظرہ کرنے والے شیر بیشے اہل سنت ہے. سبحان اللہ. آپ جس بستی میں بیٹھے ہو آج تو آپ لوگ بدل گئے ہو. کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گونگا بہرا بنا ہوا ہے، کوئی کچھ سبحان اللہ. کچھ دیوانے بھی ہے، مگر یہ مورابا جہاں آج میری تقریر ہو رہی ہے، جہاں رمضان حیدر قادری فردوسی آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی زمین پر مجاہد ملت آئے ہیں. اسی زمین پر مجاہد ملت کی سرپرستی میں شیر بیشہ اہل سنت آئے ہیں اور ایک 24 نمبر مولوی سے مناظرہ ہوا ہے. اب وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا، مناظرہ کی تفصیل بھی نہیں سنانا چاہتا، بس ریزلٹ بتا دیتا ہوں کہ وہ مناظرہ شیر بیشہ اہل سنت اور مجاہد ملت نے آپ کے اسی قصبے میں جیت گئے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اگر کبھی اس مناظرہ پہ تقریر سننا ہے تو اکیلے مجھ کو بلاؤ، مجمع ٹھیک ٹھاک رہے، میں آپ کو آپ کے گاؤں کا مناظرہ سنا دوں گا کہ موضوع کیا تھا، کتاب کیا تھا، دلیل کیا تھی، 24 نمبر نے کیا دلیل دیا تھا، شیر بیشہ اہل سنت نے کیا دلیل دیا تھا. آپ کو تو معلوم نہیں، آپ کو تو بزرگوں کی وراثت سے کوئی مطلب ہے نہیں، آپ کو تو بزرگوں کی وراثت سے کوئی مطلب نہیں ہے. مگر ہاں قصبہ کو آتے مورابا کو آتے ٹرین میں میں نے پڑھا کہ مورابا ہے.